یہ دنیا یہ ایک حقیر سی چیز ہے، معمولی سی چیز ہے۔ یہ دنیا ایک گھٹیا سے گھٹیا چیز ہے۔ اس میں ہم انسانوں کو ہرگز بھی دل لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ خصوصاً مسلمانوں کو اس دنیا کے اندر دل نہیں لگانا چاہیے۔ ہمیشہ ہر مسلمان کو آخرت کی فکر ہونی چاہیے، کیونکہ ہم بھی ختم ہونے والے ہیں اور دنیا بھی بہت جلد ختم ہو جائے گی۔ یہ دنیا حقیر سی چیز ہے۔ اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال کے ذریعے سے تمام امت مسلمہ بلکہ ہر انسان کو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ رہتی دنیا تک کے ہر انسان کے لیے یہ حدیث مثال اور نمونہ ہے کہ دنیا میں رہنے والے ہر انسان اس دنیا کو حقیر سمجھتے ہوئے زندگی بسر کرے اور آخرت کے لیے تیاری کرے۔ مسلم شریف کی روایت ہے اور حدیث نمبر ہے 2957۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالیہ کے جانب سے بازار کی طرف سے گزر رہے تھے تو ایک بکری کا بچہ جو مرا ہوا تھا اور کان بھی چھوٹے تھے، اس مردہ بکری کے بچے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑ کر بلکہ کان پکڑ کر کہا کہ تم میں سے کون ایسا شخص ہے کہ اس کو 1 درہم کے بدلے خریدے گا؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کہا، اے اللہ کے رسول، ہم یہ پسند نہیں کرتے کہ اس کو 1 درہم کے بدلے خریدیں، کیونکہ اس کے کان بھی چھوٹے ہیں، ایک عیب ہے اور اس کے ساتھ ساتھ مردہ بھی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ذرا بھلا بتاؤ، کیا تم اسے مفت خریدنا چاہتے ہو؟ تمہیں مل جائے یوں ہی؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کہا، اے اللہ کے رسول، ہم اس کا کیا کریں گے؟ یہ گھٹیا سی چیز ہے، مردہ ہے، اس کے علاوہ ایک اور عیب ہے کہ اس کے کان بھی چھوٹے ہیں۔ زندہ رہتا تب بھی ہم نہیں خریدتے کیونکہ اس کے کان چھوٹے ہیں، عیب ہے، اور یہاں تو یہ مردہ بھی ہے، تو ہم اس کا کریں گے کیا؟ ہمیں مفت بھی نہیں چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم، جس طریقے سے تمہارے نزدیک یہ بکری کا بچہ، مردہ بچہ حقیر ہے، تم اس کو گھٹیا سمجھ رہے ہو، بیکار سمجھ رہے ہو، اس سے بھی کہیں زیادہ اللہ کے نزدیک اس دنیا کی حیثیت ہے۔ اللہ کے نزدیک اس دنیا کی کوئی حیثیت ہے ہی نہیں۔ اس مردہ بکری کا بچہ جیسے پڑا ہوا ہے
اور تم اسے خریدنا نہیں چاہتے، لینا نہیں چاہتے، مفت بھی نہیں چاہیے، کیونکہ تم اسے گھٹیا سمجھتے ہو، حقیر سمجھتے ہو، بیکار سمجھتے ہو۔ اللہ کے نزدیک یہ دنیا اس سے بھی زیادہ کہیں حقیر ہے، گھٹیا اور بیکار چیز ہے۔ دوستو بزرگو، یہ دنیا انتہائی اللہ کے نزدیک حقیر اور گھٹیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں اپنی امت کو اور رہتی دنیا کے انسانیت کو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے اور حدیث نمبر 2320۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر دنیا کی کوئی حیثیت اور قدر و قیمت ہوتی، دنیا کی کوئی قدر و قیمت ہوتی تو کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی نہ پلاتا، کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی نہ پلاتا۔ اگر اللہ کے نزدیک اس دنیا کی کوئی حیثیت ہوتی، ہم اور آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کوئی تکلیف میں آ گیا، پریشانی میں آ گیا، مالی اعتبار سے کمزور ہو گیا، دکھیاری ہو گیا، کوئی مصیبت آ گئی، ہم اور آپ پیلا جھجک کر دیتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے عذاب آیا ہے۔ برے لوگوں پر عذاب آتا ہے، لیکن مومنوں پہ آزمائش کے اوپر آزمائش آتی ہے، لیکن ہم بلا جھجک کسی کے بارے میں کہہ دیتے ہیں دیکھو دیکھو اللہ کی طرف سے عذاب آیا ہے۔ اور غیر مسلموں کو دیکھیے، موج مستی سے زندگی گزار رہے ہیں، ہر طرح کی عیش و عشرت ہے۔ ذرا بتائیے، میرے پاس مال و دولت کا انبارہ ہو اور میں اپنے بال بچوں کو چھوڑ کر جس کو نہیں جانتا ہوں اس کو دے دوں، جو میری دشمنی کرتا ہے اس کو دے دوں، دن رات میرے خلاف کام کرتا ہے اس کو دے دوں، ایسا ممکن ہے؟ خلاف عادت ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ میرے خلاف کوئی کام کرے اور میں اپنے بیوی بال بچوں کو چھوڑ کر اپنے دشمن کو عطا کر دوں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس حدیث کی وضاحت بتا رہا ہوں، کیا ہے کہ دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اگر حیثیت ہوتی تو اللہ تعالیٰ اس دنیا کے اندر اپنے محبوب ترین بندوں کو عطا کرتا، بہترین نعمتیں دیتا، مال و دولت عطا کرتا، بہترین نعمتیں عطا کر کے اس کو خوش و خرم کی زندگی عطا کرتا۔ لیکن دیکھا یہ جاتا ہے کہ اکثر جتنے بھلے لوگ ہوتے ہیں ان کی زندگی تنگ ہوتی ہے، تنگ دست ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، دکھیاری ہوتے ہیں اور اس کے پاس کچھ ہوتا نہیں ہے۔ ایک اعتراض آئے گا لوگوں کی طرف سے کہ کچھ لوگوں کے پاس اچھے ہونے کے بعد بھی مال ہیں، مثال دیں گے مولوی صاحب، لوگ کہیں گے حضرت غنی رضی اللہ عنہ کا مثال دیں گے، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا مثال دیں گے، اور ایک آدھ صحابی ہیں ان کا مثال دیں گے، ان کے پاس بھی مال تھا، اچھے لوگ تھے، صحابی تھے، ان کی زندگی پڑھیں، کبھی برائی میں خرچ نہیں کیا، ہمیشہ اللہ کے راستے میں خرچ کیا، ہمیشہ اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہے، کبھی برائی کے راستے میں خرچ نہیں کیا ہے۔ ان کی زندگی ہمیں پڑھنے کی ضرورت ہے۔ دوستو بزرگوں، یہ دنیا حقیر ہے، انتہائی حقیر اور گھٹیا ہے۔ اس کو مزید آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں۔ ترمذی کی ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 2322۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ دنیا ملعون ہے اور اس میں جتنی بھی چیزیں ہیں سب ملعون ہے، یعنی لعنت کی چیز ہے، گھٹیا ہے، بیکار ہے، سوائے اللہ کے یاد اور اللہ کو جو عمل پسند ہو اور عالم اور متعلم کے۔ اتنی بات کہہ کے چھوڑ دیا جائے تو آپ سمجھیں گے کہ مولوی صاحب مولویوں کی تعریف کر رہا ہے اور طالب علموں کی تعریف کر رہا ہے۔ وضاحت یہ ہے، یہ پوری دنیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ ملعون ہے اور اس میں جو بھی چیزیں ہیں سب ملعون ہے، بیکار اور گھٹیا ہے، لیکن وہ چیز جو اللہ کی یاد سے غافل کر دے وہ سب ساری چیزیں ملعون اور گھٹیا ہیں۔ جس سے اللہ کی یاد سے غافل نہ ہو انسان، وہ نعمت ہے۔ وہ کیا ہے؟ نعمت ہے۔ اور جس سے انسان غافل ہو جائے وہ کیا ہے؟ ملعون ہے۔ اسی طریقے سے ایک عالم ہے یا ایک متعلم میں پڑھنے والا، اس کو بھی اللہ پسند کرتا ہے، لیکن کون؟ عالم ہو گیا بس، اور جوا بھی کھیلتا، شراب بھی پیتا، نماز چھوڑتا ہے، فجر میں سوئے رہتا ہے، دغا بازی کرتا ہے، فریب کرتا ہے، مولوی ہو گیا، مولانا ہو گیا۔ کیا ایسے عالموں کی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں؟ نہیں، جو عالم ہو اور اپنے علم کے مطابق عمل کرتا ہو اس عالم کو اللہ پسند کرتا ہے، یا اس متعلم کو پسند کرتا ہے۔ جس طریقے سے علم حاصل کیا اور اسی طریقے سے عمل کرتا ہے اسی کو پسند کرتا ہے، اور ایسا بھی نہیں کہ منبر میں چڑھ کر لمبی لمبی باتیں کرے اور نیچے اتر کے اس کے برعکس کام کرے۔ ایسے بھی عالم کی کوئی حیثیت اللہ کے نزدیک نہیں ہے۔ جی، اس حدیث کی وضاحت یہ ہے۔ تو دنیا کی ساری چیزیں ملعون ہے سوائے اللہ کی یاد۔ جو اللہ کو یاد کرتا ہے اللہ اسے پسند کرتا ہے، اور جو عبادت اللہ کو پسند ہے، ہم جو نماز پڑھتے ہیں تو اللہ مجھے پسند کرے گا، آپ کو پسند کرے گا۔ اور جیسے کوئی عالم ہے یا علم سیکھ رہا ہے، متعلم ہے، تو اللہ اسے پسند کرتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ عمل بھی چاہیے۔ خالی پڑھ کے علامہ مولانا بن جانے سے بات نہیں چلے گی کہ لوگ سمجھیں گے یہ بڑا عالم ہے، بڑا اچھا بولتا ہے، بڑا ٹھیک ٹھاک بولتا ہے، وہ نہیں چلے گا۔ عمل چاہیے۔ عمل نہیں ہے، اللہ کے نزدیک کوئی حیثیت نہیں ہے۔ دوستو بزرگو، یہ دنیا انتہائی گھٹیا اور بیکار ہے۔ ہمیں اور آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور سمجھنے کے ساتھ ساتھ آخرت کی تیاری کی ضرورت ہے۔ یہ دنیا حقیر ہونے کے ساتھ ساتھ فتنہ کی بھی جگہ ہے، طرح طرح کے فتنے کی جگہ ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2742۔ اپنی طرف سے میں ایک لفظ بھی نہیں بولتا ہوں، خصوصاً خطبے میں۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، خبردار یہ دنیا سرسبز و شاداب ہے، میٹھی ہے، بہت بھلی لگتی ہے، پیاری لگتی ہے ہر انسان کو، اور اللہ تمہیں پہلی قوموں کا جانشین بنائے گا تاکہ آزمائے، تاکہ دیکھے کہ تم عمل کیسے کرتے ہو۔ اور دیکھو، دنیا کے فتنے سے بچتے رہنا اور عورت کے فتنے سے بچتے رہنا، کیونکہ بنی اسرائیل کو سب سے پہلے جس فتنے میں مبتلا کیا گیا وہ عورتوں کا فتنہ تھا۔ عورتوں کا فتنہ بہت خطرناک ہے۔ عورتیں ناراض نہ ہو، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں۔ عورتیں کیسے فتنہ کرتی ہیں یہ ہم اور آپ خوب اچھی طریقے سے جانتے ہیں۔ تو دنیا کے فتنے سے اور عورتوں کے فتنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچنے کی تعلیم دی ہے۔ اور ہم بچیں گے کیسے؟ اس طریقے سے بچیں گے جب ہم اس دنیا کو
मामूली समझेंगे, घटिया समझेंगे, हकीर समझेंगे, और साथ साथ अजनबी की तरह और मुसाफिर की तरह दुनिया बसर करेंगे। तभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को बताया था, बुखारी शरीफ की हदीस से, और हदीस 64-15, कंधे में हाथ रख के बताया कि देखो दुनिया में एक अजनबी और मुसाफिर की तरह रहो। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा कहा करते थे कि जब शाम हो जाए तो सुबह का इंतजार मत करो। और हमारी प्लानिंग कितनी होती है, ये करेंगे वो करेंगे, अभी फलां बाकी है, ढका बाकी है, वगैरह वगैरह, सभी जानते हैं, ज्यादा कमेंट की जरूरत नहीं है। कहते हैं शाम हो जाए सुबह का इंतजार मत करो, और जब सुबह हो जाए शाम का इंतजार मत करो, और जब सेहतमंद रहो तो इतना अमल कर लो कि बीमारी में भी काफी हो जाए। हदीस है भाई, जो अमल हम सेहतमंदी में कर रहे हैं, बीमारी के हालत में नहीं कर पाएंगे तब भी अल्लाह सवाब देगा, ये हदीस में है। और आगे कह रहे हैं कि मौत आने से पहले पहले इतनी नेकियां कमा लो कि काफी हो जाए, मौत के बाद वो नेकियां तुम्हारे लिए काफी हो जाए, इतनी नेकियां कमा लो। दोस्तों बुजुर्गों, इस हदीस को थोड़े से अल्फाज अलग करके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरी हदीस में बयान करते हैं। अस्सहीह लिल अल्बानी हदीस 1157, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि दुनिया में अजनबी और मुसाफिर की तरह रहो और अपने आप को कब्र वालों में शुमार करो। कहाँ शुमार करना है? कब्र वालों में शुमार करना है। और हम शुमार करने की कोशिश क्या करते हैं? अभी बहुत टाइम बाकी है, अभी तो पड़ा हुआ है, कितना टाइम पड़ा हुआ अल्लाह बेहतर जाने। दोस्तों बुजुर्गों, अभी खुतबा के बाद कौन क्या होगा, कौन मर जाएगा, कोई गारंटी नहीं है, लेकिन प्लानिंग के ऊपर प्लानिंग, प्लानिंग के ऊपर प्लानिंग कर रहे हैं। करना चाहिए प्लानिंग, लेकिन ऐसे गाफिल होके नहीं कि अल्लाह ही को भूल जाए, रसूलुल्लाह के फरमान को भूल जाएं, दीन को भूल जाएं, इस्लाम को भूल जाएं। ऐसी प्लानिंग की जरूरत नहीं है। प्लानिंग वैसी होनी चाहिए कि अल्लाह भी याद रहे, रसूलुल्लाह के फरमान भी याद रहे, दीन भी याद रहे, इस्लाम भी याद रहे। ऐसे प्लानिंग की जरूरत है, वैसे नहीं कि हर चीज से गाफिल हो जाए। एक अजनबी का कोई घर नहीं होता है कि वो मुस्तकिल ठहरे, और मुसाफिर जब सफर में जाता है तो उसको कहीं क्या कहते हैं चैन और सुकून नहीं मिलता। कहीं थोड़ी देर के लिए ठहरता भी है, थोड़ी देर रुकता भी है, ठहरता भी है, तो उसको बेचैनी होती है कि मैं अपने मंजिल मकसूद पहुंचूं, अपना घर पहुंचूं, अपना घर बार लौटूं। उसको इस बात की फिक्र होती है, उसको चैन नहीं होता, सुकून नहीं होता। ऐसे ही हर इंसान को, हर मुसलमान को ये फिक्र होनी चाहिए कि मेरी मंजिल कब्र है, मेरा आखिरत ठिकाना है, आखिरत मेरी असल मंजिल है। ये फिक्र होनी चाहिए। ये दुनिया चंद दिनों की जिंदगी है। आज मैं बात कर रहा हूँ, कल हूँ ना हूँ कोई गारंटी नहीं है। आप यहाँ बैठे हैं, कल हो ना हो कोई गारंटी नहीं है। और मरने के बाद इंसान का वजूद मिटने के साथ साथ नाम भी मिट जाता है। आज हम नाम कमाने के फिक्र में पड़े हुए हैं, नाम भी मिट जाता है। 2-4 नस्ल गुजरने के बाद कोई याद भी नहीं रखता है। एक एतराज आदमी करेगा, कितने ऐसे लोग हैं, एडिसन है, याद है, चंद लोग ऐसे होते हैं जिनको अल्लाह नवाजता है और चंद लोगों को जाना जाता है, लेकिन एडिसन को कोई नहीं जानता, जो पढ़ते हैं वही जानता है। लेकिन एक शख्स है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उन्हीं को सारे लोग जानते हैं, उनके अलावा किसी का नाम आखिरी क़यामत तक याद नहीं रहता। दोस्तों बुजुर्गों, वजूद मिटने के साथ साथ नाम भी मिट जाएगा। इसीलिए फिक्र आखिरत की कीजिए। और हम और आप जायदाद बनाने के फिक्र में रहते हैं,
کسی کو برا نہ لگے، جائیداد اکٹھا کیجئے، لیکن ایسا کہ دوسرے کا محتاج نہ ہو، ایسے نہیں کہ غافل ہو جائیں۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے اور حدیث نمبر 2328۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم جائیداد وغیرہ اکٹھا نہ کرو کہ تم دنیا ہی میں دل لگا بیٹھو، یعنی اتنی تجارت اور اتنا مال، اتنے اسباب اکٹھا نہ کرو کہ اسی میں مگن ہو جاؤ، مشغول ہو جاؤ اور مکمل طریقے سے اللہ کو بھول جاؤ۔ اتنا اکٹھا نہ کرو، ضرورت کے حساب سے آدمی کو اکٹھا کرنا چاہیے۔ دوستو بزرگو، باتیں بری لگے گی، معلوم ہے انسان کا نفس نصیحت پسند نہیں کرتا، جی انسان کا نفس جو ہے نصیحت نہیں پسند کرتا ہے، تو برا نہیں مانیے۔ ایک آخری حدیث بیان کر کے چھوڑ دوں گا، وہ کیا ہے؟ یہ بھی ترمذی شریف کی حدیث ہے اور حدیث 2327۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ماموں جان کے پاس آئے، وہ بیمار تھے، عیادت کے لیے آئے، دیکھنے کے لیے آئے۔ ان کے ماموں کا نام تھا ابو ہاشم، رو رہے تھے۔ کہا ماموں جان کیوں رو رہے ہیں؟ درد کی وجہ سے یا دنیا چھوڑنے کی وجہ سے، دنیا کے لالچ کی وجہ سے؟ ہم سب نہیں چھوڑنا چاہتے، دنیا نہیں چھوڑنا چاہتے۔ پوچھا کیا درد کی وجہ سے رو رہے ہیں یا مال کے جانے کی وجہ سے یا دنیا کی لالچ کی وجہ سے رو رہے ہیں؟ کہا کہ ایسی ہرگز کوئی بات نہیں ہے، بلکہ بات یہ ہے کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وصیت کی تھی، ایک وعدہ لیا تھا کہ تمام مال و اسباب میں ایک خادم اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے ایک گھوڑا تمہارے لیے کافی ہے، لیکن میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ پورا نہ کر سکا۔ محسوس یہ ہو رہا ہے کہ میں نے بہت سارے مال و اسباب اکٹھا کر لیے ہیں۔ اس حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ انسان کو دنیا سے تھوڑی سی چیز لینی چاہیے اور آخرت کے لیے تیاری کرنی چاہیے۔ دوستو بزرگو، ہر ایک انسان کو دنیا میں رہنے سہنے کے لیے، گزر بسر کرنے کے لیے مال و دولت کی ضرورت ہوتی ہے، مال و اسباب کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن اتنا ہی حاصل کریں، اللہ سے اتنا ہی دعا کریں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اتنی ہی دعا کریں جتنی ضرورت ہے، دوسرے کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانے کی ضرورت پڑے اتنی ہی دعا کریں، اس سے زیادہ کی ضرورت نہ محسوس کریں۔ اسی میں ہم سب کی بھلائی ہے۔ دوستو بزرگو، باتیں بہت ہے لیکن وقت اجازت نہیں دیتا ہے، زیادہ نصیحتیں بھی صحیح نہیں ہے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ الذی لا الہ الا ھو الحی القیوم واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔